الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، معزز دوستو، پچھلی گفتگو میں نے آج کے موضوع کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن پاک کی، دین کی یا مذہب کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ تو اسی موضوع پر آج گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک کی، دین اور مذہب کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ تو اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر آدمی کی ایک فطری خواہش ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے، بقا کا، دوام کا ہر آدمی خواہش مند ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی نہ رہے تو ہمارا مال و منال، ہمارے رہائشیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے مزاحمت کرے تو ہم زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بیماری پیش آئے تو ہم زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بقا حاصل نہیں ہوا۔ ایک طرف یہ خواہش بھی ہے اور دوسری طرف واقعات یہ ہیں کہ کسی کو بقا حاصل نہیں ہوا۔ تو اب دیکھیں کہ چونکہ انسانوں میں یہ خواہش عموماً پائی جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ علم النفسیات کے خلاف ہے کہ انسان من حیث المجموع، پوری انسانیت کسی ناممکن چیز کی خواہش رکھے، تمنا رکھے۔ آج تک آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا جو خواہش رکھتا ہو کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کوئی خواہش رکھتا ہو کہ ہم کھانے پینے، سانس لیے بغیر زندگی گزاریں۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز ہو نہیں سکتی انسان میں اس کی خواہش نہیں ہے۔ انسان اسی چیز کی خواہش کرتا ہے جس کا ہونا ممکن بھی ہے۔ تو اب دیکھیں دنیا میں ایسی چیزیں ہیں، مثالیں ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے ساتھ لگ جائے تو اس سے خراب ہو جانے والی، بگڑ جانے والی چیز کچھ دن باقی رہ جاتی ہے۔ قدیم مصری تہذیب کے عجائب خانوں میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ انسانی لاشوں کو انہوں نے صدیوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ کئی سیب ہیں، کھانے کی چیزیں مختلف مصر کی قدیم مصری تہذیب کے عجائب گھروں میں پڑا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے ساتھ لگ جائے تو اس کو بقا اور دوام مل جاتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں کہ بالکل بقا اور باقی اور دائم چیزیں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر مثالہ لگنے سے ایک چیز مدت تک محفوظ رکھی جا سکتی ہے تو اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی میسر آ جاتی ہے۔ قرآن پاک اللہ نے بھیجا، اپنا دین بھیجا، اپنے احکام بھیجے تاکہ انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے۔
تو دیکھیں دھوپ میں دھوبی کپڑے دھوتا ہے، دھوپ میں کپڑے سکھاتا ہے، تو دھوبی کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور کپڑا اجلا ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ تو سورج نے کپڑے کو سفید کیا اور دھوبی کے رنگ کو سیاہ کر دیا۔ تو اس طرح دیکھیں کہ قرآن پاک یکساں طور پر دوام اور بقا بخشنے کے لیے آیا ہے، تو لیکن کفار کے لیے ایسا دوام ہے جو اذیت ناک ہے، اور جنہوں نے قرآن کو قبول کیا ان کے لیے ایسا دوام ہے جو لذات سے بھرا ہوا ہے۔ تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہمیں ضرورت کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اور اپنی طبعی خواہش دوام کو، اپنی زندگی کو پائیدار بنا سکیں۔ قرآن سے جڑ کر ہم اپنی زندگی کو پائیدار بنا سکیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا کی ہیں، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ۔ تو ایک قوت سے انسان اپنے فوائد حاصل کرتا ہے، اور دوسری قوت سے فوائد کے مقابلے میں جو چیزیں آئیں ان کا مقابلہ کرتا ہے، ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی ایک قوت انسان کو دی گئی ہے، اور اس فوائد کے درمیان اس پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت عطا کی ہے۔ تو دیکھیں کہ انسان کو فوائد حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، لڑائیاں پیش آتی ہیں، تو اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے تاکہ انسان کے حقوق محفوظ ہو سکیں، اچھے طریقے سے انسان اپنے حقوق کو حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم ہوں تو کسی قانون کی ضرورت ہے۔ اب جو قانون انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے یا انسانی حقوق میں مزاحم قوتوں کے خاتمے کے لیے جو قانون ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ذات کی طرف سے ہو جس کا علم کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جو غیر جانبدار ہو۔ انسان کے لیے وہی قانون مفید رہ سکتا ہے کہ جو ایسی ذات کی طرف سے ہو جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس میں رحمت کامل ہو اور اس میں جانبداری نہ ہو۔ تو کمال علم اس لیے ضروری ہے کہ نقص علم کی وجہ سے قانون جو بنایا جائے گا اس میں نہ تو انسان کے پورے حقوق کی رعایت ہو سکتی ہے اور نہ اس کی زندگی کے تمام زمانوں ادوار کی رعایت ہو سکتی ہے۔ دنیا میں قانون بنائے گئے ہیں تو لیکن اس میں انسان کی پورے حقوق کی ضمانت نہیں، اور انسان کی زندگی کے جتنے دور ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو انسانی قانون بنائے گئے ہیں اس میں اس زندگی کے اس دور کے مفادات تو ہیں، لیکن قبر کے مفادات، آخرت کے مفادات اس میں نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ تو انسانی حقوق کی ضمانت اسی قانون میں ہو سکتی ہے جس کا وضع کرنے والا کامل علم کے ساتھ متصف ہو، جس کے سامنے انسان کے پورے حقوق ہو، انسان کی زندگی کے تمام ادوار۔ اور رحمت کاملہ، قانون بنانے والے میں رحمت نہ ہو تو بعض دفعہ قانون میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ رحمت نہ ہونے کی وجہ سے، مقنن کی شدت کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے بعض قانون میں بعض حقوق طرف ہو جاتے ہیں کہ قانون بنانے والا سخت مزاج ہے۔ تو صحیح قوانین جو حقوق کی حفاظت کے صحیح ضامن ہوں، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کا وضع کرنے والا رحمت کاملہ کے ساتھ متصف ہو، قدرت کاملہ
کہ وہ اپنا قانون نافذ کر سکے، قانون کے نفاذ میں سزا جاری کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہو، اور اس میں غیر جانبداری کہ اپنے ہم وطن ہم نسل کسی کی رعایت نہ ہو۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسانی حقوق کی ضمانت اسی قانون میں ہے جس کا مصدر علم کامل ہو، جس کا مصدر رحمت کاملہ ہو، قدرت کاملہ ہو، غیر جانبداری ہو۔ تو اللہ کی ذات جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کا ہی علم بھی کامل ہے، اس میں رحمت بھی علی وجہ الکمال ہے، اور قدرت بھی اس کی تام ہے، اور وہ غیر جانبدار ہے۔ تو علم اللہ کی ذات کا، تو دیکھیں ہمیں کوئی شے نظر نہیں آتی، اس وجہ سے چھوٹی ہے، کوئی سوئی ہو نظر آتی ہے، بہت دور پڑی شے، پردے میں دیوار کی اوٹ میں کوئی چیز ہو نظر نہیں آتی۔ تو لیکن اللہ کا علم ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ، کہ چھوٹی اتنی ہو کہ رائی کے دانے کے برابر، دور اتنی ہو کہ جتنا ارض و سما میں فاصلہ ہے، پردہ اتنا کہ چٹانوں میں چھپی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ چھوٹی چیز جو رائی کے دانے کے برابر ہے، دور پڑی چیز جو آسمان و زمین کے فاصلوں کے برابر ہے، پردوں میں چٹانوں میں چھپی ہوئی ہے، یأت بہا اللہ۔ اللہ کا علم ایسا کامل اور رحمت کاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کتنی رحمتیں فرمائی ہیں، ہماری زندگی کے لیے ارض و سما بچھا دی ہے، قدرت کاملہ۔ تو اس لیے قرآن پاک کا مصدر ایسی ذات ہے کہ جس میں قانون کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ پورے طور پر پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، اب قرآن کو چھوڑ کر تم اپنے حقوق کی ضمانت کس قانون میں لینے جا رہے ہو؟ دیکھیں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، بدن اور روح۔ تو لیکن اس میں افضل کیا ہے؟ روح ہے۔ دیکھو بندہ مر جاتا ہے، کیا فرق ہوا؟ روح نکل گئی ہے، تو بدن بیکار ہے۔ بلکہ یہ چیز ہے کہ روح اصل ہے، یہ جانور بھی سمجھتے ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جمادات سمجھتے ہیں۔ بندہ سویا ہوا ہو تو دھوپ کی وجہ سے اس کا بدن خراب نہیں ہوتا، جانور اس کے گوشت نہیں نوچتے، کوئی کیڑا مکوڑا اس کے قریب نہیں آتا۔ لیکن انسان مر گیا، روح نکل گئی، اب اس کے منہ میں کیڑے بھی گھس رہے ہیں، پرندے اس کے گوشت کو بھی نوچ رہے ہیں، سورج سے اس کا بدن خراب بھی ہو رہا ہے۔ تو دھوپ نے اس کے بدن کو کیوں خراب کر دیا؟ پرندے اس پر کیوں جھپٹ آئے؟ کیڑے اس کے منہ میں کیوں گھسنے لگے؟ یہ سب چیزیں جانتی ہیں کہ جو چیز اصل تھی وہ باقی نہیں رہی۔ تو دیکھیں دو چیزوں میں اصل کیا ہے؟ روح، بدن اصل نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بدن کی غذائیں کس طرح مہیا فرمائی ہیں؟ ایک دانہ جو تم کھاتے ہو تو اس کے پیچھے کتنی اللہ کی مخلوق کام کر رہی ہے۔ تو بدنی ضروریات تو اللہ نے اس طرح مہیا کی ہوں، تو لیکن روحانی ضروریات دیکھو، بدن کی بیماریاں ہیں، اس کے لیے اللہ نے علاج مہیا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدنی بیماریوں کے لیے دوائیں پیدا کی، تو لیکن روح کو بھی بیماریاں پیش آتی ہیں، فاسقانہ، ملحدانہ، بے دینی کے ماحول کی وجہ سے، بے دینی، فسق و فجور، الحاد کے ماحول کی وجہ سے روح کو بھی بیماریاں پیش آتی ہیں۔ تو جس ذات نے بدن جو دوسرے درجے کی چیز ہے اس کے لیے غذا بھی مہیا کی ہے، دوائیاں بھی مہیا کی ہیں، تو روح جو بدن سے اعلیٰ ہے تو
تو اس ذات نے بدن کی غذا، روح کی غذا یا روح کی دوا نہیں پیش کی ہوگی۔ تو قرآن پاک روح کی غذا بھی ہے، تو یہ بھی ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہے کہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روحانی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ تو قرآن کی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ ہماری بقا ہمیشہ کی زندگی وابستہ ہے، اس وجہ سے کہ قرآن ہی ایک ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے ہمارے حقوق محفوظ رہ سکتے ہیں، اور قرآن ہماری روح کی غذا ہے، اس لیے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری روحانی بیماریوں کی دوا ہے، اس لیے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، انسانیت کو اللہ سے محبت ہے، ہمیشہ رہی ہے، انسانی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ آپ پڑھیں قدیم تاریخ، مختلف تہذیبوں کی تاریخ، تو اس میں آپ کو جہاں اور چیزیں ملیں گی ان کی طرز زندگی کے نشانات، تو لیکن جتنی قدیم تہذیبیں ہیں جہاں ان کی زندگی کے دوسرے آثار مہیا ہوئے ہیں، ان تہذیبوں کے نشانات میں، آثار میں عبادت گاہیں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ہر دور میں، انسان کی تاریخ کے ہر دور میں، انسان کی گھٹی میں اللہ سے محبت رہی ہے۔ تو اب اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کا پیکر جسمانی کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ تو وہ کیا ہے احکام؟ قرآن کے ذریعے۔ تو یعنی یہ بھی قرآن ہماری ایک ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ سے محبت ہے، جو ایک ہمارا فطری جذبہ ہے، تو اس کی تسکین اور اس کا پورا کرنا قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ دیکھیں، فرما برداری، حکم ماننا یا تو احسان کی وجہ سے ہے، یا رعب کی وجہ سے، یا حسن کی وجہ سے۔ بچے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں ماں باپ کے احسان کی وجہ سے، طالب علم استاد کی اطاعت کر رہا ہے احسان کی وجہ سے۔ تو اگر بچے والدین کی اطاعت نہ کریں، شاگرد استاد کی اطاعت نہ کریں، تو ہمارا خاندانی نظام، تعلیمی نظام دھڑام سے گرائے گا۔ اور رعیت بادشاہ کی اطاعت کیوں کرتی ہے اور محبوبوں کی اطاعت ہوتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ احسان بھی ہے، اللہ قدرت کاملہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں کمالات بھی ہیں۔ تو دیکھو، باقی اگر حکومت میں ہے تو صرف قدرت ہے، استاد میں ہے احسان ہے، کسی اہل کمال میں ایک چیزیں، لیکن اللہ میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور علی وجہ الکمال پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھی ہمیں قرآن کی ضرورت ہے کہ قرآن بھیجنے والے کے ہم پر احسان ہے، قرآن بھیجنے والا ہم پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور قرآن بھیجنے والے میں سارے کمالات جمع ہیں۔ تو اس جامع الکمالات ہستی کا قرآن اور کتاب پڑھنا ہماری ایک ضرورت ہے۔ دیکھو، دنیا میں حصی چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی ہے، مانوی چیز دیکھنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ محسوس ہونے والی مادی اشیاء کس سے دیکھی جاتی ہیں؟ عقل کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، اور غیر محسوس چیزیں عقل کے ذریعے۔ تو دیکھیں کہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک سورج کی روشنی اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو آنکھوں کے دیکھنے کے لیے اللہ نے ایک خارجی روشنی مہیا کی ہے۔ تو عقل کی روشنی، عقل بھی کب کام آتی ہے؟ جب اس کے لیے ایک خارجی روشنی قرآن نہ ہو۔ تو جس طرح آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کے لیے اللہ نے سورج اور اس کی شعاعیں عطا کی ہیں، تو اس طرح
عقل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ نے آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے سورج درکار ہے، اور عقل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ ایک اور آخری بات دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی اندھا ہے، راہ چلتے ہوئے کنویں میں گرنے لگے تو دیکھنے والا اس کو نہ پکڑے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا سخت دل ہے۔ کوئی آدمی راہ بھٹک رہا ہے تو اب اس کو کوئی راہ نہ سجھائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ پتھر دل انسان ہے۔ تو دیکھیں اللہ جب انسانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان غلط راہ ہو رہا ہے، ہلاکت کی راہ پہ چل رہا ہے، تو دیکھو جس طرح اندھے کا بازو نہ پکڑا جائے تو ہم ظالم ہوں گے، تو اللہ اگر ہماری ہلاکت سے ہمارا بازو نہ پکڑے تو یہی قرآن پاک میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن پاک نے بڑے ولولہ انگیز انداز کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، قرآن ایک نصیحت نامہ ہے، وشفاء نسخہ شفا ہے، وہدن سراپا ہدایت ہے، اور از اول تا آخر قرآن رحمت ہے۔ نمبر 1 کہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے کہ جو تمہیں ہلاکتوں سے، نقصانات سے بچا کر ہدایت اور نیکی کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ کہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے جو تمہیں ہلاکت اور نقصان سے بچا کر ہدایت اور نیکی کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، قرآن ایک نسخہ شفا ہے جو تمہیں روحانی بیماریوں بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، حسد، بغض، کینہ، آپس کی دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں، تو ان تمام بیماریوں سے بچا کر تمہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ وہدن، قرآن سراپا ہدایت ہے، یعنی ہمیں وصول اللہ، رضائے الہی، جنت کا رستہ دکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں وصول اللہ، رضائے الہی اور جنت کا رستہ دکھاتا ہے۔ ورحمت، قرآن از اول تا آخر رحمت ہے، یعنی اگر قرآن پاک پر عمل کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو دنیا اور آخرت میں قرآن ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ پھر فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، تو فضل سے مراد قرآن اور وبرحمتہ قرآن پڑھنے کی توفیق۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن اور اس کے پڑھنے کی جو تمہیں توفیق عطا ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کی چیز یہ ہے، اس پر تم پھولے نہ سماؤ، تو ہوا خیر مما یجمعون، تو جو لوگ قرآن چھوڑ کر دنیا جمع کر رہے ہیں، یعنی قرآن چھوڑ کر، تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، وہ چیز خوشی کی نہیں ہے، خوشی کی چیز یہ ہے جو تمہیں اللہ نے قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے۔ مذہب ایک نصیحت نامہ ہے، قرآن ایک نصیحت نامہ ہے۔ مذہب اور قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں ہلاکت سے بچا کر نیکی کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ مذہب ہی ہے، قرآن ہی ہے جو ہمیں نقصانات سے بچا کر، طرح طرح کی گمراہیوں سے بچا کر، بد اخلاقیوں سے بچا کر نیکی کی راہ پہ کون ڈالتا ہے؟ قرآن۔ نمبر 2 کہ قرآن ہی نسخہ شفا ہے، مذہب ہی میں شفا ہے۔ جتنی برائیاں ہیں، جتنی بدیاں ہیں اور جتنے تباہ کن اخلاق ہیں، تو ان سب سے شفا
مذہب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور قرآن اور مذہب سراپا ہدایت ہے۔ تو اللہ کی رضا، اللہ تک وصول، جنت، یہ کس کے ذریعے؟ مذہب اور قرآن کے ذریعے۔ اور اس طرح قرآن پاک رحمت ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق اگر کوئی بناتا ہے تو مذہب ہے اور قرآن ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی اندھا کنویں میں گر رہا ہو تو کوئی راہ چلتا آدمی اس کا راہ نہ پکڑے تو اگر اللہ تعالیٰ انسانیت کو دیکھ رہے ہوں کہ انسانیت بھٹک رہی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پیغمبر بھیج کر، قرآن بھیج کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھی راہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سے، مذہب سے صحیح اور واقعی اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے لیے نصیحت نامہ، ہمارے لیے نسخہ شفا، سراپا ہدایت، اور از اول تا آخر اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔